تو ایک اور باواز بلند نعرہ سلوات ارشاد کر دیں. کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، اور فضا کی زرد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں تو شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. سبحان. تو شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، اور یہ سوچنا تو ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، یہ سوچنا تو ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین. اور حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، تو بعید عشق کے بنے بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، تو پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا. تو جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، کہ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، اور میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے. ایک بات بلند نعرہ سلوات. میری گزارش ہے سید مرتضی عباس صاحب سے تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک بات بلند نعرہ سلوات. اجازت مولانا اجازت جناب. میرا نام سید اقبال رضوی شارب ہے اور اسی محلے کا ہوں، لیکن 1993 سے باہر ہوں، تو کبھی کبھی آتا ہوں تو ایسی مجلسیں مل نہیں پاتی. اور یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں تو کچھ اشعار پیش کروں گا. امام عالی مقام کے حضور چند اشعار. کہ تیرے حضور میں اے عبد بے مثال سلام، تیرے حضور میں اے عبد بے مثال سلام، اے نور چشم محمد علی کے لال سلام، اے نور چشم محمد علی کے لال سلام. کسی کو وہ بھی دیا جو نصیب میں ہی نہ تھا، کسی کو وہ بھی دیا جو نصیب میں ہی نہ تھا، بے اذن رب کیے طفلی میں کیا کمال سلام، بے اذن رب کیے طفلی میں کیا کمال سلام. اور چلا جو دین پہ خنجر پس رسول تو پھر
چلا جو دین پہ خنجر پسے رسول تو پھر گلا بڑھا دیا تو نے بطور ڈھال سلام. گلا بڑھا دیا تو نے بطور ڈھال سلام. اور تیرا جہاد ایک ایسا جواب بیعت تھا. تیرا جہاد ایک ایسا جواب بیعت تھا. اٹھا نہ پھر کوئی ایسا کبھی سوال سلام. اور کمال ظلم سے اونچا رہا ہے صبر تیرا. دیکھیے گا کہ کمال ظلم سے اونچا رہا ہے صبر تیرا. تو صابروں میں ہے وہ نقطۂ کمال سلام. تو صابروں میں ہے وہ نقطۂ کمال سلام. اور وہ ضرب کاری لگی کربلا کے جنگل میں. وہ ضرب کاری لگی کربلا کے جنگل میں کہ زخم کفر ہے تازہ بے اندمال سلام. کہ زخم کفر ہے تازہ بے اندمال سلام. وہ حر جو راندہ درگاہ زندگی ہوتا. اس طرح دیکھیے گا کہ وہ حر جو راندہ درگاہ زندگی ہوتا اسے بھی کر دیا گوہر بے مثل لال سلام. اور لٹا کے دولت احباب اور جگر پارے. لٹا کے دولت احباب اور جگر پارے. ہے لب پہ شکر خدا ہے لب پہ شکر خدا غم نہ کچھ ملال سلام. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ وہ ایک صغیر جو نصرت کو تیری آیا تھا. وہ ایک صغیر جو نصرت کو تیری آیا تھا. حیات اس کی تھی لے دے کے نصف سال سلام. حیات اس کی تھی لے دے کے نصف سال سلام. اور یہ مقطع شعر دیکھیں کہ ہوئی جو حاضری در پر وہ خواب جیسی تھی. ہوئی جو حاضری در پر وہ خواب جیسی تھی. عطا طویل ہو شارب کو ایک وصال سلام. تیرے حضور میں اے عبد بے مثال سلام. ایک نعرہ سلوات. ایک مطلب دو شعر پیش کروں کہ دامن سبت نبی چھوڑ کے جانے والا. دامن سبت نبی چھوڑ کے جانے والا ڈوب ہی جائے گا کشتی پہ نانے والا. ڈوب ہی جائے گا. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ منزلت تم ہی کرو طے کہ کہاں تک ہے علی. منزلت تم ہی کرو طے کہ کہاں تک ہے علی. دیکھو تو کون ہے کاندھوں پہ اٹھانے والا. دیکھو تو کون ہے. اور یہ شعر بھی ہوتا ہے خاص دیکھ کہ برہمن چھوڑ میرا ہاتھ لکیروں پہ نہ جا. برہمن چھوڑ میرا ہاتھ لکیروں پہ نہ جا.
نجف میں میری بگڑی کو بنانے والا دامن سبت اور مقطع شعر کہ شعر کہتے رہو افکار علی پر شارب شعر کہتے رہو افکار علی پر شارب شغل یہ دین بھی ہے دنیا بھی بچانے والا دامن سبت نبی آپ پڑھ دیجیے نا آپ بھی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کرار حسین زیدی ابن علی احمد صاحب، کنیز سرور بنت محمود حسن، کنیز خاتون بنت کرار حسین صاحب اور کنیز نرجس بنت کرار حسین صاحب کے روح پر صاحب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس میں آج یہ چوتھی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خمسے کا عنوان آپ حضرات کے ذہن میں ہے، برزخ اور آخرت. جن دو آیات الہیہ کی تلاوت مسلسل آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے، سورہ واقعہ سے آیت نمبر 60 اور 61، جس میں خداوند عالم قانون کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے درمیان اس موت کو مقدور کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، گویا تمہارے مقدر میں اس موت کو لکھ دیا ہے. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم اس بات پر مغلوب نہیں ہیں، کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری جگہ پر تمہارے ابدال کو دنیا میں لے کر آ جاؤں. اور جس طرح سے دنیا چل رہی تھی تمہاری زندگی میں، تمہاری موت کے بعد بھی یہ دنیا اسی طرح سے چلتی رہے، جاری اور ساری رہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر افراد پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن نہ کسی کے پیدا ہونے سے اس کائنات پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے جانے سے اس نظام ہستی میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے. ایک جاتا ہے، اس کے مقام پر دوسرا آ جاتا ہے. لیکن اگر اللہ آیات کو یہیں پر روک دیتا کہ تم چلے جاؤ گے تو دوسرے افراد آ جائیں گے، تو ایک سوال پیدا ہوتا، میرے اللہ میری جگہ پر تو دوسرے آ جائیں گے، وہ ہم تو نہ ہوں گے، لہٰذا ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب اس نے خود دیا، ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کے بنا دوں گا، جمع کر دوں گا، خلق کر دوں گا کہ جس کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے کہ وہ عالم کیسا ہونے والا ہے. لہٰذا اسی لیے موت کو ہم انتقال کا نام دیتے ہیں، فنا کا نام نہیں دیتے. جب کوئی مرتا ہے دو لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں صاحب ختم ہو گئے. یہ صحیح تعبیر نہیں ہے قرآنی اعتبار سے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. دوسرا جملہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ درست لفظ ہے اور یہ جملہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہم منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، ٹرانسفر ہوتا ہے ہمارا اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کہ جو ہمیشہ رہ جانے والی ہے. چونکہ ہمارا وجود اس دنیا سے پہلے بھی تھا، لہذا ہمارا وجود اس دنیا کے بعد بھی قائم رہے گا. ہماری پوری زندگی میں ہمارے وجود کی پوری سیر اگر ہم تلاش کریں کہ جب سے ارادہ خداوند عالم میں ہم نے جنم لیا، چاہے وہ عالم زر ہو، چاہے وہ عالم اسلاب ہو، چاہے وہ عالم ارحام ہو، تب سے لے کر آج تک، یعنی اس عالم فنا میں، اور آج سے لے کر آنے والے عوالم، چاہے وہ عالم برزخ ہو، چاہے وہ عالم قیامت ہو، اور چاہے وہ عالم دوام، اس پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، ان تمام ادوار کو جو انسان اپنی زندگی میں مسلسل گزارتا رہتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں برس کا وجود ہے ہمارا. اللہ جانے کب سے ہم موجود ہیں اور کب تک موجود رہنے والے ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم. ہم یہ سمجھتے ہیں، بظاہر روزانہ اس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تب پیدا ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم موجود تھے. اس وقت جب اللہ نے ارادہ کیا کہ آدم کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا، تو اسی وقت وہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے شے وجود میں آتی ہے. لہذا قیامت تک جتنے بھی افراد کو اولاد آدم کی صورت میں دنیا میں بھیجنا تھا، سب کی ارواح کو خداوند عالم نے عالم ذر میں محفوظ کر دیا تھا. لہذا قرآن کریم کی کم سے کم 11 آیتیں ہیں جو عالم میثاق، عالم الست اور عالم ذر کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے. جب وہاں ہمارا سفر تمام ہوا تو دوسرے سفر کا آغاز ہوا جسے عالم اسلاف کہا جاتا ہے، کہ عالم ذر سے ہم منتقل ہوئے اپنے آبا و اجداد کی ریڑھ کی ہڈی میں. لہذا ہمارا وجود ہمارے باپ، دادا، پردادا اور جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں بزرگان،
ان سب کے وجود میں کہیں نہ کہیں ہم چھپے ہوئے تھے، ہم ضم تھے ان کے اندر. اور جب ہمارا وجود اس دوسری منزل کے اتمام پہ پہنچا تو پھر ہمارا وجود منتقل ہوا اصلاب پدری سے ارحام مادری کی طرف، یعنی ہم منتقل ہو گئے باپ کی صلب سے اپنی ماں کے رحم کی طرف. وہ تیسری منزل تھی ہماری. اور اب یہ عالم دنیا ہے. لہذا اس دنیا سے پہلے بھی ہمارا سفر جاری تھا، اس دنیا کے بعد بھی سفر جاری رہے گا. اور جو دنیا میں سفر گزر رہا ہے، اس سے پہلے جو سفر گزرا ہے کتنے برس کا تھا کچھ نہیں معلوم. اس دنیا کا سفر ہمیں معلوم ہے کتنے برس کا ہے، 60 80 100 120 برس، اس سے زیادہ یہاں کوئی نہیں جیتا ہے. لیکن اس دنیا کے بعد جو ہمارے اوپر عالم آنے والے ہیں، جو دنیا آنے والی ہے، وہاں ہم کتنے زمانے تک رہیں گے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ جب تک خداوند عالم کا ارادہ ہے تب تک ہم محفوظ رہیں گے. کیونکہ جنت اور جہنم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو بھی وہاں جائے گا، البتہ بعض افراد ایسے ہوں گے جو جہنم کی سزائیں کامل کر کے ان کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ واپس آ جائیں گے بہشت میں. مگر جو ابدی ہم فیہا خالدون کا مصداق ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، تو جہنم میں جو ڈال دیے جائیں گے اور ہم فیہا خالدون کا مصداق ہوں گے. اب یہ خالدون ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اسی طرح سے جو بہشت کے اندر وارد کر دیے جائیں گے تو وہ بھی خالدین فی الجنہ ہے، یعنی اب جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس ہمیشہ ہمیشہ کی تعریف کیا ہوگی، یہ کتنا زمانہ ہے، 100 برس، 1000 برس، 1 لاکھ برس، 1 کروڑ برس، کسی کو نہیں معلوم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی اس دنیا سے پہلے بھی نہ جانے کتنے برس کی تھی اور اس دنیا کے بعد بھی نہ جانے کتنے زمانے تک ہم موجود رہنے والے ہیں، تو پھر ضرورت کیا تھی کہ خداوند عالم بیچ میں مختصر سی مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس نے بھیج دیا. جیسے عالم اسلاب میں تھے، عالم ارحام میں تھے، عالم زر میں تھے، اور پھر عالم برزخ اور عالم دوام ہوگا. ہم کو وہیں رکھتا ہے اس کثافت والی دنیا میں، اس نجاست والی دنیا میں، اس شرارت بھری دنیا میں ہمیں آخر کیوں بھیجا؟ یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں کے اوپر تمام طرح کی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، سختیاں ہیں، اور کفر کے اور شرک کے ماحول میں ہم اتنا زیادہ غلطاں ہو چکے ہیں کہ بعض وقت ہمارا ایمان پیچھے چلا جاتا ہے. کفر و شرک کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائی دینے لگتے ہیں. میرے اللہ، جب یہ دنیا ایسی تھی تو پھر ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ جواب ملے گا اس لیے کہ اگر ہم ان 3 دنیا پر کہ جو تم پہلے گزار کے آئے ہو، اگر وہیں پر تمہارا قصہ ختم کر دیتے، یا اگر اس دنیا میں نہ بھیجتے اور آنے والے زمانوں میں، آنے والے ادوار میں تمہیں وارث کرتے اور روز قیامت تمہیں جہنم میں ڈالتے، تو تم سب کے سب کھڑے ہو جاتے لڑنے کے لیے، احتجاج کرتے کہ میرے اللہ میری خطا کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، تم مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے. لہٰذا وہ اللہ کے سامنے تم احتجاج نہ کر سکو، لہٰذا تمہیں صاحب اختیار بنایا، دنیا میں بھیجا کہ اس دنیا کے اندر اگر تم نیک اعمال انجام دو گے تو پھر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، برے اعمال انجام دو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. لہذا خداوند عالم نے اس احتجاج کے سدباب کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا. مگر کیا صرف خداوند عالم صرف سدباب کرنا چاہتا تھا؟ اپنی عدالت اور حکمت کے اوپر حرف نہ آئے بس یہ چاہتا تھا، لہذا میں دنیا میں بھیجا؟ کہ نہیں، اصلی مقصد تو یہی تھا کہ تم احتجاج نہ کرو. مگر اسی دنیا کو ہم نے تمہارے لیے نعمت بھی بنا دیا اور اس کو مزرعہ آخرت بھی بنا دیا کہ اب دنیا میں بھیجا تو ہے اس وجہ سے، لیکن اگر اس دنیا کو تم بہتر طریقے سے زندگی گزارو گے تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے مزرعہ آخرت بن جائے گی. یعنی اب آخرت میں جو تمہیں ملنے والا ہے اس کا انتظام تمہیں اسی دنیا سے کرنا ہے. لہذا مولا کائنات، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، خدا سلامت رکھے آپ، جہاں آپ کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں مجالس کے اندر کہ مولا کائنات نے 1 مرتبہ دنیا کو طلاق دی، 2 مرتبہ طلاق دی، 3 مرتبہ طلاق. اور جب کسی نے پوچھا مولا یہ سے طلاقہ کیوں ہے، یہ 3 طلاق آپ نے کیوں دے دی دنیا کو، تو فرمایا اس لیے کہ 1 طلاق دے کر رجوع کا امکان باقی رہتا ہے، دوسری طلاق دے کر پھر رجوع کا امکان باقی رہتا ہے. لیکن جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں طلاق بائن تو پھر رجوع کا امکان نہیں ہے. علی نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے اور یقیناً دیا ہے کہ جب جب مولا کائنات کے حق کو غصب کیا ہے، مولا چاہتے تو تلوار لے کر آتے. اس پہلے دور پر بھی تلوار لے کر آ سکتے تھے، دوسرے دور پر بھی آ سکتے تھے اور تیسرے دور پر بھی، لیکن مولا کائنات نے خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری. یہ 3 مرتبہ جو ان کے حق کو غصب کیا گیا اور مولا کائنات خاموش رہے، یہی طلاق ہے جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں کہ میں نے 1 مرتبہ طلاق دیا، میں نے 2 مرتبہ طلاق اور میں نے 3 مرتبہ طلاق. لیکن وہ مولا کائنات کہ جو دنیا کی قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہے مولا کائنات کی نگاہ میں یہ دنیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں مولا کائنات نے کہا کہ بکری کی چھینک میں نکلنے والے پانی کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کی جو قیمت تمہاری نگاہ میں ہے،
اس سے بھی پستر میری نگاہ میں یہ دنیا ہے. یعنی بکری کی ناک سے نکلے ہوئے پانی، یعنی جب وہ چھینکتی ہے تو ایک پانی، اس سے تو بچتے ہیں سب، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ زمین میں گر کر اور ختم ہو جاتی ہے وہ اس کی غلاظت. فرمایا کہ دنیا میری نگاہ میں اس سے بھی پستر ہے. حضرت عیسیٰ، یہ یعنی یہ اولیاء الہی کا طریقہ رہا. حضرت عیسیٰ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا ایک جانور ہے جو کئی روز ہو چکے ہیں، مر چکا ہے. جب جانور مر جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، اور پیٹ پھولنے کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، وہ غلاظتیں باہر آ جاتی ہیں اور کریم اور جو حشرات و لرد ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جانور پڑا ہوا ہے جو کئی دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اس کا پیٹ پھول چکا ہے، ان قریب اس میں سے غلاظت نکلنے والی ہے. عیسیٰ کی نگاہ میں، عیسیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت اس سڑی ہوئی لاش سے بھی کم ہے. یہ نگاہ اولیاء الہی میں دنیا ہے. مگر یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر جس وقت مولا کائنات نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے یہ ایک پہلو ہے مولا کائنات کی نگاہ سے، حضرت عیسیٰ کی نگاہ سے، پیغمبر اعظم کی نگاہ سے. مگر جب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دنیا کی مذمت کر رہا ہے، دنیا کی برائیاں کر رہا ہے، تو امام علی مقام نے اسے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہی وہ دنیا ہے جس پر انبیاء الہی آتے ہیں پیغام خدا کو لے کر؟ تم اس دنیا کی مذمت کر رہے ہو، یہی وہ دنیا ہے کہ جہاں خداوند عالم اپنے ملائکہ کو بھیجتا ہے، ملائکہ اس زمین پر آتے ہیں، یہ پاک زمین ہے، اس کی اس طرح سے مذمت نہ کرو. پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ تو مسلسل مذمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم نے آج مذمت کر دی تو آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ زبانی مذمت اور ہے، کردار سے مذمت اور ہے. علی جو دنیا کی مذمت کر رہا ہے یعنی دنیا کی خرابیوں کی مذمت کر رہا ہے، اور جب تم دنیا کی مذمت کرنا چاہتے ہو تو کلی طور پر اس دنیا کو ہی داغدار کر رہے ہو، وگرنہ یہ دنیا مزرع الآخرہ، یہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انبیاء الہی بہشت کو حاصل کرتے ہیں. ملائکہ خدا اس دنیا پر آتے ہیں پیغام الہیہ کو لے کر کہ خود ان کے درجات میں بھی بلندی ہو جائے. یہ دنیا ہمیشہ بری نہیں ہے، اس دنیا ہی سے تم آخرت کو بناتے ہو، اس دنیا کے ہی ذریعے تم کو خداوند عالم بہشت تک لے کے جانے والا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کی صرف مذمت نہیں ہے، یہ دنیا بہرحال مزرع الآخرہ ہے. کب یہ بری بن جاتی ہے، کب یہ خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے صرف دنیا کی بات نہیں ہے، ہماری ذاتی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی اور مذہبی زندگی میں بھی. ہماری زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہماری فردی زندگی، البتہ ہم نے یہ بنا دیے ہیں دو پارٹس، وگرنہ ہماری زندگی پوری زندگی اسلامی اور دینی ہونا چاہیے. مگر بعض وقت ہم اپنے کاموں کو بانٹتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی زندگی، دنیاوی زندگی، اور یہ ہماری اسلامی زندگی ہے. اسلامی زندگی یعنی ہم قوانین الہیہ کی پابندی کرتے ہیں، اوامر الہیہ کو بجا لاتے ہیں، نواہی الہیہ سے پرہیز کرتے ہیں، مگر ذاتی زندگی میں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ توجہ فرمائیں کہ ہماری اس ذاتی زندگی میں بھی اور اسلامی زندگی میں بھی جو سب سے بڑی خطا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بعض وقت نہیں اکثر مواقع پر ذریعے کو مقصد سمجھ لیتے ہیں اور پوری زندگی اس ذریعے کے اوپر ختم کر دیتے ہیں. کاش متوجہ ہو آپ. جو ذریعہ ہے نا، دیکھیں ایک ہے ذریعہ اور ایک ہے ہدف. میں مثال دوں تاکہ برابر کے بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا چاہتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، آپ کسی کنوینس کو لیتے ہیں، کبھی کار لیتے ہیں، کبھی جہاز لیتے ہیں، کبھی ٹرین لیتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس یہ طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جا رہی ہیں، یہ ہیں ذریعہ. کیوں ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ تاکہ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم ذریعے کو منزل سمجھ کے پوری زندگی اسی ذریعے پہ ختم کر دیتے ہیں. مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں جب دیندار انسان جو ہوتا ہے، جب وہ اس کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اگلے دن آ کر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نمازی ہو گیا ہوں، میری نمازیں بہت قبول ہو رہی ہیں، تو وہ ہر دوسرے انسان کے اندر یہ کمی تلاشنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو یاد دلائیں کہ میں نمازی ہوں اور یہ نمازی نہیں ہے. لہذا ہر وقت پوچھتا ہے نماز صبح پڑھتے ہو، نماز قضا ہوئی تھی یا نہیں، نماز شب پڑھتے ہو یا نہیں، نماز جماعت میں جاتے ہو یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے نماز. کاش متوجہ ہو آپ. یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے نماز. روزہ رکھنے کا جو شوق پیدا ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان مبارک میں گھر سے نکل ہر ایک کے چہرے کو نہارا جا رہا ہے، گھورا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اور اگر خدا نخواستہ محسوس ہو گیا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اس سے بڑا شیطان اور ابلیس کوئی نہیں ہے. لہذا ساری غلاظتیں جو زبان پہ آتی ہیں وہ اس کے اوپر ہم اتار دیتے ہیں. حج پہ جانے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حج کر کے جو واپس آ کے ایسے ایسے قصے سناتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ صاحب اگر حج پر جانے کے بعد ایسے بن جاتے ہیں تو میں ایسا ہی صحیح.
زکات و خمس نکالنے کا جو موقع آیا تو اتنا زیادہ اس کا تذکرہ ہوا کہ غریب انسان نے اب پاس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ابھی یہ بتائیں گے فلاں مدرسے کو 1 لاکھ دے دیا، فلاں ادارے کو 2 لاکھ دے دیا، فلاں یتیم خانے میں 10 لاکھ بھیج دیے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد زکات ہے، زندگی کا مقصد روزہ ہے، زندگی کا مقصد نماز ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، قرآن کریم ہماری زندگی کا مقصد نماز کو نہیں بتاتا. نماز کو نہیں بتاتا، روزے کو ہمارا مقصد نہیں بتاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ وہ عابد بن جائیں. کاش متوجہ ہو آپ. ہم نے جنات و انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. نماز ذریعہ ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں عبد بنا جاتا ہے. نماز کافی نہیں ہے. ایک انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہے اور قبول ہی نہ ہو تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ آنے والا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کہتا ہے نبی خدا میں نماز پڑھتا ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میری نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ نماز مقصد کا نام نہیں ہے، نماز ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. کہا رسول خدا بتائیے وہ مقصد کیا ہے؟ کہا دیکھو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس ذریعے سے اس مقصد تک پہنچ رہے ہو یا نہیں. کیا ہے وہ مقصد؟ کہا قرآن کریم نے خداوند عالم نے کھل کے اعلان کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہے جو تمہیں برائیوں اور خرابیوں سے روک دیتی ہے. لہٰذا یہ دیکھو یہ نماز پڑھنے کے بعد تمہارے اپنے اندر کی برائیاں کم ہو رہی ہیں یا نہیں، خرابیاں دور ہو رہی ہیں یا نہیں. اگر یہ نمازیں ہماری برائیوں کو ختم کر رہی ہیں، خرابیوں کو ہم سے دور کر رہی ہیں تو پھر نمازیں قبول ہو رہی ہیں. لیکن نمازیں بھی ہو رہی ہوں، خرابیاں اور برائیاں بھی ہو رہی ہوں تو پھر یہ نماز قبول نہیں ہو رہی. کہا نبی خدا بتائیے روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا دیکھو روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں. کہا میرا مولا بتائیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کوتبہ، یہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا. کیوں؟ وجہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے روزہ. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. لہذا آپ یہ دیکھو کہ روزے کے بعد تقویٰ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. روزہ رکھ کے خداوند عالم کی کے اس تقوی تک پہنچا جا رہا ہے یا نہیں. اگر روزہ رکھ کے تقوی سے دوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. لیکن روزے کے بعد اگر تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر یہ روزہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب ذریعے ہیں ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے. شب داری اور عزاداری اور تعزیہ داری میں بھی ہماری یہی غلطی ہوتی ہے. بعض وقت ہم نوحہ خوانی کو مقصد سمجھ لیتے ہیں، بعض وقت ہم مجلس کو مقصد سمجھ لیتے ہیں، بعض وقت ہم گریے کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. نہیں، گریہ بھی مقصد نہیں ہے، نوحہ بھی مقصد نہیں ہے، مجلس بھی مقصد نہیں ہے. یہ سب راستے ہیں، ان راستوں پہ چلا جاتا ہے تاکہ رضایت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین حاصل ہو سکے. یہ مجالس ہوتی ہیں اس لیے تاکہ رضایت حضرت زہرا حاصل ہو سکے. اگر رضایت حسین اور زہرا حاصل ہو رہی ہے تو پھر یہ کامیاب ہے. لیکن اگر نوحے بھی ہو رہے ہیں اور احساس بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اس نوحے کا مقصد کیا ہے، اگر مرثیے بھی پڑھے جا رہے ہیں اور مرثیے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اگر مجالس بھی ہو رہی ہیں اور مجالس کے مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہے ہیں، حضرت زہرا کا راضی تو دور ہونا، ہمارے پڑوسی بھی اگر ہم سے راضی نہیں ہو رہے ہیں ان مجلسوں کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہم کر رہے ہیں رسمی اعتبار سے، ان کا کوئی بھی فائدہ شاید نہیں ہونے والا ہے. تو غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی راستوں پہ گزار دیتے ہیں، مقصد تک نہیں پہنچتے. دنیا کے بھی معاملے میں یہی ہوتا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا کہ یہ دنیا ذریعہ ہے تمہارے لیے، یہ دنیا راستہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، تم کو بنایا ہے ہم نے عالم آخرت کے لیے. تمہیں وہاں جانا ہے کہ جہاں کبھی بھی موت آنے والی، وہ عالم دوام ہے. یہاں پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، مصائب و آلام، مگر اس دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں. تمہیں آنا ہے وہاں. یہ کچھ دیر کے لیے تمہیں ایک ذریعہ دیا ہے کہ اس ذریعے کو صحیح طرح سے استعمال کرو تاکہ وہاں پہنچ جاؤ جہاں لے کر آنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پوری زندگی اسی ذریعے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. لہذا ملتا ہے کہ ہارون الرشید ملعون ہے، قاتل امام ہے، لیکن بادشاہ وقت ہے. اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کروں کہ جس نے براہ راست پیغمبر اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو. دیکھیں اس کا زمانہ ہے سن 180 ہجری، یعنی پیغمبر کی وفات کے کم سے کم 150 برس کے بعد اس کی حکومت کا دور ہے. یہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان اس کے پاس آئے کہ جس سے میں ملاقات کروں کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر سے کوئی حدیث نقل کی ہو.
لوگوں نے سمجھایا کہ کہاں کوئی ملے گا ایسا انسان جو 150-200 برس کا ہو تیری حکومت میں اور تیرے پاس آئے اور بتائے کہ پیغمبر کو اس نے دیکھا ہے. کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں، اعلان کرو پوری اسلامی دنیا میں، شاید کوئی ایسا مل جائے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو. بہرحال اعلان ہے، حکومت کا اعلان، بادشاہ ہے، پیسہ ہے، سورسز ہیں، لہذا معلوم کرنا شروع ہوا. اور چند دنوں کے بعد خبر یہ ملی کہ فلاں بستی میں، فلاں شہر میں ایک بوڑھا ضعیف ناتوان رہتا ہے کہ جس کے پاس اب سرمایہ دنیا کے نام پر چند سانسیں ہیں اور چند ہڈیوں کا ڈھیر. آپ سمجھ سکتے ہیں 200 برس کا جو انسان ہوگا اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی، یعنی وہ عنقریب دنیا سے جانے والا. کہا لیکن ایک انسان ایسا ہے اس دنیا میں جس نے پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اس کی خیریت و عافیت کے ساتھ، تاکہ میں ایک ایسے انسان کو کم سے کم دیکھ لوں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو. لہذا حکومت کا حکم تھا، سارا انتظام ہوا، اس کے گھر پر پہنچے اور اس کو ڈولی میں بٹھایا گیا کہ صاحب بادشاہ وقت نے تمہیں یاد کیا، تم نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ملاقات کرنی ہے. راضی ہو گیا. بادشاہ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے ملنا چاہیے. دربار سجا ہوا ہے وقت معینہ کے اوپر. ڈولی دربار میں پہنچی اور دیکھا ایک ضعیف ناتوان جو نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا سکتا ہے نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ پی سکتا ہے، محتاج ہے دوسرے افراد کا، حتیٰ وہ چند قدم چل بھی نہیں سکتا ہے. ڈولی میں لے کر آیا گیا، دربار سجا ہوا ہے. ہارون نے اجازت دی کہ بھائی اس پیغمبر کے زائر کو میرے سامنے لایا جائے. اب یہ جھکتا ہوا اور کس طرح سے مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ پکڑ کر اٹھا کر ہارون کے سامنے لا کے بٹھایا گیا. اس نے دیکھا ہارون نے اور یہ کہا کہ السلام علیکم، سلام کیا. اس نے جواب دیا کہ میرا سوال وہی ہے جو سب سے تھا کہ کیا تو نے اپنی نگاہوں سے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں نے پیغمبر کو اپنی نگاہ سے دیکھا. کب دیکھا ہے؟ کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ عالم طفولیت میں، بہت چھوٹا سا تھا، میرا سن بہت کم تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے گیا تھا اور پیغمبر سے میں نے ملاقات کی تھی اور میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے. اس کے بعد کبھی پیغمبر کے پاس نہیں جا سکا، صرف ایک موقع تھا میرے بچپن کا عالم. کہا تھا جب تم پیغمبر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر نے کچھ کلام. دیکھیں ایک یہ حقیقت ہے، چونکہ یہ بنی عباس ہیں، پیغمبر ان کے خاندان کے ہیں، تو ان کو تھوڑی بہت محبت پیغمبر سے بہرحال ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر کے پاس پہنچے آپ تو پیغمبر نے کوئی کلام بھی کیا تھا، کوئی حدیث بھی ہے جو تم نے اپنے کانوں سے سنی ہو؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے انسان سے پیغمبر کا کلام سنوں کہ جس نے اپنے کانوں سے پیغمبر کو سنا ہو. تم نے پیغمبر سے کچھ سنا تھا؟ کہا ہاں بادشاہ، میں نے جب پیغمبر کے پاس پہنچا، میرا والد میرے ساتھ تھا، تو پیغمبر کی ایک حدیث تھی جو آپ نے بیان فرمائی تھی، وہ میرے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے اور وہ مجھے یاد ہے. کہا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا پیغمبر نے فرمایا تھا یشیب ابن آدم تشب معہ خصلتان الحرص وطول العمل. اللہ اکبر. آپ اس کی نزاکت کو سمجھے تاکہ میں اپنی منزل پر آ سکوں. یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میں پیغمبر کے پاس گیا تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یشیب ابن آدم، آدم کی اولادیں بڑھاپے میں جاتی رہتی ہیں، آدم کی اولاد کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، ان کے سن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے قبر کی جانب جانے لگتے ہیں. تشب معہ خصلتان، یہ خود تو ضعیفی کی طرف جا رہے ہیں، یہ خود تو ناتوانی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی بزرگی کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ان کی زندگی کا سارا سرمایہ ختم ہونے والا ہے، یعنی یہ خود بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. مگر جیسے جیسے یہ بڑھاپے کی طرف آتے ہیں ابن آدم کے اندر دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں. کاش متوجہ ہوں آپ. انسان خود ضعیفی اور ناتوانی کی طرف جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، مگر اس کے اندر دو خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جو جوان ہوتی رہتی ہیں. وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ الحرص کا پہلی صفت یہ ہے کہ لالچ. جیسے جیسے سن رسیدہ ہوتا جاتا ہے، یہ پیغمبر آدم کی حدیث ہے، بہرحال ہو سکتا ہے آپ افراد کو بری لگے لیکن یہ پیغمبر کی حدیث ہے، کیا کیا جائے، میں صرف ناقل ہوں. الحرص کا جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے لالچ بڑھتا رہتا ہے. البتہ یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ان انسانوں کے لیے ہے کہ جن کا مقصد یہ دنیا ہے، وگرنہ آخرت جن کی نگاہوں میں ہوتی ہے ان کے یہاں جو لالچ ہوتا ہے وہ آخرت کا لالچ تو بڑھتا ہے، مگر آخرت کا لالچ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں جنت میں کتنا بڑا مقام مل جائے. کہ ایک یہ جیسے عمر بڑھتی ہے لالچ بڑھتا رہتا ہے، طول العمل، امیدیں بڑھتی رہتی ہیں. کاش متوجہ ہوں آپ. طول العمل یعنی دنیا کی بڑی بڑی امیدوں سے وہ لو لگانے لگتا ہے کہ کاش یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، میں یہ بھی پالوں اور یہ بھی پالوں. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس، یہ انسان کی شخصیت کے اندر ہے، یہ انسان کی فطرت میں، جس کا جتنا اس کے پاس ہے اس سے اضافہ چاہتا ہے. آپ ابھی دو روم کے فلیٹ میں رہتے ہیں، مگر آپ جیسے ہی کسی ایسے گھر میں پہنچیں گے جہاں پر 5 کمرے ہوں تو فوراً ایک خصلت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بھی مکان اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس سے بڑا دکھ گیا تو اور بڑا ہونا چاہیے. البتہ یہ فطرت میں ہے. کیوں ہے انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بیان کروں گا کہ کیوں خداوند عالم نے اس چاہت کو انسان کے دل میں رکھا تھا. مگر معاملہ یہ تھا کہ یہ بچپن سے ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک بچہ ہوتا ہے
جب وہ بازار میں جاتا ہے تو کسی کھلونے کو دیکھتا ہے, وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے, آپ دلا دیجئے کھلونا, 2 دن کھیلے گا اور اس کے بعد اس کو کنارے رکھ دے گا. کیوں؟ اب اس کا اس شے سے دل بھر چکا ہے, اب اس کو دوسری تمنا ہوگی, وہ دوسرے کھلونے کی طرف نگاہ ڈالے گا. آپ وہ بھی دلا دیجئے, پھر اور آرزو بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے, یہ قلب ہے نا منقلب ہوتا ہے, اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. خداوند عالم نے, میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا, کیونکہ یہ دل ہے, اللہ نے اس دل کے لیے ایک دلبر بھی بھیجا تھا. کاش متوجہ ہوا, یہ چونکہ دل ہے لہذا اس کو کوئی شے چاہیے. خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا تھا کہ یہ کوشش کرے, یہ خواہش کرے, مگر چونکہ خدا کہ جو لامحدود ہے, کاش متوجہ ہوں آپ, چونکہ وہ لامحدود ہے, اس نے اس قلب میں چاہت رکھی تھی, لہذا اب یہ دنیا میں جس شے کو بھی چاہتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا. یہ جس چیز تک پہنچتا ہے اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے کہ اور مل جائے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے دل کی خواہش پوری ہوگی؟ کہا جب دنیا کے تمام معشوقات کو کنارے رکھ کے عشق حقیقی سے ملاقات ہو جائے گی تو دل کی خواہش پوری ہو جائے گی. اب یہ عشق حقیقی کبھی انبیاء کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی اولیاء کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی ائمہ کی صورت میں, اور یہ سب بھی ذریعہ بنتے ہیں کہ عشق الہی حاصل ہو جائے. لہذا اگر لقاء اللہ کسی کو مل جائے, اگر خدا کی محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے, اللہ اکبر, یا خدا والوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے, تو پھر زہیر بنتا ہے جو کل تک عثمانی ہوتا ہے, مگر شب عاشور سرکار سید الشہداء جب کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی جان بچا کے چلے جاؤ, تو جانتے ہیں زہیر نے کیا کہا؟ مولا یہ دنیا تو بڑی مصیبتوں کی دنیا ہے, پریشانی کی دنیا ہے, یہاں پر تو ہر انسان پریشان رہتا ہے اور ایک دن مر جانا ہے, لیکن اگر اس دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہوتی, یہ پوری طرح سے جنت والا معاملہ ہوتا, یہاں کوئی غم نہ ہوتا, کوئی غصہ نہ ہوتا, کوئی تکلیف نہ ہوتی, اور ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہوتا, تب بھی میں اس دنیا کو ترک کر دیتا اور آپ کے قدموں میں اپنی شہادت دے دیتا. اس لیے کہ عشق حقیقی محسوس کر لیا ہے زہیر نے, عشق حقیقی تو, اور یہ کر رہا تھا, یہ دل چاہتا رہتا ہے. تو اب یہ پیغمبر کی اس نے حدیث سنائی کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر 2 خصلتیں جوان ہوتی ہیں, لالچ اور طول العمل, امیدیں, لمبی لمبی امیدیں. بڑا خوش ہوا ہارون, کہا کہ چلو کم سے کم ایک حدیث تو میں نے ایسی سنی کہ جس کا سنانے والا خود پیغمبر کو دیکھ چکا ہے, پیغمبر سے سن چکا ہے. خوش ہوتا ہے, لہذا فوراً ایک کیسہ, ایک تھیلی سونے کی اشرفیاں اس کے لیے منگوائی جاتی ہیں کہ صاحب اس کو دے دیا جائے. سونے کی اشرفی کی تھیلی اس کے حوالے کی جاتی ہے, اور خدا حافظ, جائیے, خدا حافظ, آپ نے حدیث سنائی, آپ کو انعام و اکرام ملا, آپ جائیے. جو ڈولی پر لے کر آئے تھے انہوں نے سوار کیا تاکہ اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں جہاں سے لے کر آئیں. دربار برخاست ہو گیا, جانے والے جو جانے والے تھے وہ چلے گئے ہٹ کے جگہ سے, اس لیے کہ جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. جانے والا ابھی دربار کے دروازے کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے چلانا شروع کیا, فریاد فریاد فریاد. جو لے کے جا رہے تھے ڈولی, انہوں نے کہا کیسی فریاد, کیا پریشانی؟ کہا مجھے پھر سے ہارون سے ملاقات کرنا. کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا, بادشاہ سب کو وقت دیتے ہیں, تمہارا جتنا وقت تھا اتنا وقت ہو چکا, تمہارا کام بھی ہو گیا, تم سے حدیث سن لی, تم کو معلومات دے دیا, اب خدا حافظ, تم کو گھر پہنچا. نہیں, مجھے ہارون سے ملنا ہے. جب شور و واویلا ہوا تو ہارون تک خبر پہنچی کہ صاحب وہ ضعیف دوبارہ ملنا چاہتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, پیغمبر کو دیکھا ہے اس نے, اس کا ایک احترام ہے, میں پھر سے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لہذا جہاں پر جو ٹھہرا ہوا تھا وہیں رکا, واپس دربار میں آیا, اس کو واپس لایا گیا. اور اب اللہ اکبر, یہ محمد حسین تہرانی اپنی کتاب معاد کی پہلی جلد میں پوری داستان کو نقل کرتے ہیں, لہذا کوئی شک نہیں ہے. ہارون دیکھتا ہے کہ یہ ضعیف, یہ جو ابھی واپس آیا, ایک مرتبہ ہارون پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا, تم نے حدیث سنائی, کیا کچھ اور یاد آ گیا جو مجھے سنانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں, میں نے تو بس ایک ہی حدیث سنی تھی, وہ سنا دی. کب پھر کیوں واپس آ گیا؟ کہا بادشاہ سلامت, میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو تھیلی مجھے ملی ہے یہ اسی سال کی ہے یا ہر سال آنا پڑے گا؟ یہ جو ایک تھیلی آپ نے میرے حوالے کی ہے, یہ بس معاملہ ختم ہو گیا, کچھ نہیں ملنے والا, یا ہر سال آپ کے پاس آنا ہوگا؟ ہارون کہتا ہے کہ میں مسکرا کے کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا, یہ ضعیف, یہ ناتواں میرے دربار کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے مر جائے گا. یہ اتنا ضعیف ہے کہ شاید میرے دربار سے بھی صحیح و سالم نہ جا سکے. صدق رسول اللہ, اللہ اکبر, صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا ہے. یشیب ابن آدم تشب معه خصلتان الحرص و طول العمل. کہتا میں نے پیغمبر سے ایک حدیث سنی اور صداقت کی گواہی دیتا ہوں کہ فوراً اس حدیث کو سچا ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ وہ ضعیف ہے کہ جس کی پوری باڈی, جس کے ہم کہتے ہیں نا کہ پیر لٹکے ہوئے ہیں قبر میں, کہ نہیں, جس کا پورا بدن قبر کی طرف جا رہا ہے. مجھ کو یہ امید نہیں ہے کہ یہ چند سانسیں اور لے سکے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر سال آنا ہوگا یہ پیسہ لینے کے لیے. تو عزیزان گرامی, ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں جب ہم اپنی طول العمل کو بڑھا دیتے ہیں, جب آرزو کو بڑھا دیتے ہیں, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا کے اندر رہنا ہے, تب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تب پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. وگرنہ یہی دنیا ہے کہ جہاں پر رہ کر
انبیاء الہی جنت میں جانے کے راستے تلاش کرتے ہیں، اولیاء الہی اسی دنیا کے اندر رہ کے خداوند عالم کے عاشق اور معشوق بن جاتے ہیں، اسی دنیا کے اندر سرکار سید الشہداء اپنی قربانی دیتے ہیں اور کرب اور بلا کی زمین کو کربلائے معلیٰ بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جہاں مولا کائنات ہم فضیلت میں کہہ تو دیتے ہیں مولا کائنات، مگر کبھی ہم اس کو محسوس تو کریں کہ علی کے لیے ساری فضیلتیں، جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں، سب کا انکار کر دیا جائے، بس یہی ایک جملہ کہ آپ مولا کائنات ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ! وہ مولا کائنات اس دنیا کے اوپر سجدے کر رہا ہے، وہ مولا کائنات اس دنیا کو خیر بات کہہ کے بظاہر اس کو استعمال کر کے اور یہاں کی کثافتوں کو دور کر کے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس دنیا کو جو ہمارے حوالے کیا ہے اس لیے تاکہ وہاں کی آمادگی کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو انسان عقل مند ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ کیونکہ جب صادق آل محمد سے سوال کیا گیا مل عقل، عقل کیا ہے؟ فرمایا مکتوسب بہ الجنان ما عبد بہ الرحمن مکتوسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پرستش کی جائے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جنت کو حاصل کیا جائے۔ اگر ہم عاقل ہیں، اگر ہمارے پاس عقل ہے تو ہم اپنی زندگی کو بے جا صرف نہیں کریں گے، بیہودہ کاموں میں صرف نہیں کریں گے۔ ہمیشہ دیکھیں جو جوہری ہوتا ہے نا، جس کے پاس ہیرے و جواہرات ہوں، وہ ہر دال اور آٹا بیچنے والے کو اپنے جوہر نہیں دیتا ہے کہ میں تمہارے حوالے یہ کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے 10 کلو آٹا دے دو۔ نہیں، اگر وہ عقل مند ہوگا تو وہیں لے جا کر بیچے گا جہاں اس کی صحیح قیمت مل سکے۔ عزیزو، دنیا میں، اس کائنات میں سب سے قیمتی شے اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ یہی سانسیں ہیں۔ اس زندگی سے بڑی قیمت کس شے کی ہے ہمارے پاس؟ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، یہ ساری چیزیں ایک طرف، مگر جو زندگی ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مگر جب اس دنیا میں زندہ رہنے والے افراد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا ذریعہ ہے، تو پھر وہ اپنے اس سب سے قیمتی شے کو بیچتے ہیں راہ خدا میں، اور قدرت سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، مرضی پروردگار خریدتے ہیں، اور پھر وہ مولا کائنات بن جاتے ہیں۔ اور ان کے چاہنے والے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، میں نے زہیر کا ذکر کیا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ عرض کروں کہ زہیر کون ہے۔ زہیر قین کتنا بڑا نام ہے، علیہ السلام ہے۔ آج امام زمانہ ان پر صلوات بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سرکار سید الشہداء نے جو اپنا لشکر آمادہ کیا ہے، میمنہ ہے، میسرہ اور قلب لشکر، علمدار کربلا حضرت عباس ہے، کیونکہ قلب لشکر میں علم مولا عباس کے پاس ہے، مگر جو میسرہ اور میمنہ ہے، یعنی دائیں جانب جو فوج ہے مولا امام حسین کے پاس اور جو بائیں جانب فوج ہے، اس میں میمنے کے سردار کا نام زہیر قین ہے، اور میسرے میں حبیب ابن مظاہر ہیں، یعنی حضرت عباس وسط میں ہیں، ایک طرف زہیر قین اور دوسری طرف حبیب ابن مظاہر، اور یہی وہ زہیر قین ہے جو پوری زندگی مولا کائنات کے مخالف رہے۔ لہذا عرض کیا جاتا ہے کہ زندگی کیسی گزری، ماضی کیا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، مستقبل کیا ہو جائے گا یہ کچھ نہیں معلوم ہے، یہ دیکھو خاتمہ کہاں ہو رہا ہے۔ ورنہ اسی وزن پر ایک شخص زبیر بن عوام ہے کہ جو مولا کائنات کا پھپھیرا بھائی ہے، زبیر ابن عوام مولا کائنات کا پھپھیرا بھائی ہے، اور اتنا چاہتا ہے کہ ایک روز پیغمبر نے جب دیکھا کہ زبیر علی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، پیغمبر نے کہا کہ زبیر علی کو بہت چاہتے ہو؟ کیوں نہ چاہوں گا، میرا بھائی ہے، میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، علی کو کیوں نہ چاہوں گا، میرا بھائی ہے۔ کہ زبیر میں دیکھ رہا ہوں ایک روز تمہاری تلوار ہوگی اور علی کے آگے تم کھڑے ہوگے تلوار کو لے کر قتل کرنے کے لیے۔ یہ کہتا ہے پیغمبر آپ سچے ہیں، آپ کو میں جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایسا ہونے نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کتنا چاہتا ہے زبیر کی 7 خاصیتیں، 7 فضیلتیں، کبھی موقع ہوا تو بیان کروں گا، کسی کے اندر نہیں تھی جو زبیر کے اندر خاصیتیں تھیں، مگر اختتام کیا ہوا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا تھا جب زبیر کو قتل کیا گیا تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، اس کا قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور قتل ہونے والا بھی۔ بہرحال مجھے وہ باتیں عرض نہیں کرنی، تو یہ ایک طرف زہیر اور ایک طرف زبیر، یہ 2 کیریکٹر ہیں۔ کربلا میں بھی 2 کیریکٹر نظر آتے ہیں، ہور اور عمر سعد، یہ شخص ہیں مگر کربلا کے بعد شخصیت بن گئے۔ شب عاشور یہ دونوں اپنے خیموں میں ٹہل رہے ہیں، پریشان ہیں کہ صبح انتظام ہونے والا ہے جنت اور جہنم کا۔ ایک نے جنت کو اختیار کیا، ابد کے لیے علیہ السلام بن گیا، دوسرے نے جہنم کا انتخاب کیا، ابد کے لیے لعنت اللہ بن گیا۔ تو بالکل اسی عالم میں یہ زہیر قین کون ہے؟ پوری زندگی مولا کائنات کے مخالف رہے ہیں۔ بہت کم افراد ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو اپنے نام کے آگے عثمانی لگاتے تھے، بہت سے افراد تھے جو ان سے محبت کرتے تھے اور مولا کائنات کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کے قتل میں مولا کائنات کا ہاتھ ہے، بہت سے افراد یہ کہتے تھے، اور آج بھی کچھ بدبخت ایسے مسلمان موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور مولا کائنات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اگرچہ تمام مسلمان، شاید کوئی 1% ایسے ہوں گے، وگرنہ تمام مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ مولا کائنات کو داغدار کریں۔ لیکن زہیر قین اپنے زمانے میں اپنے کو لکھتے تھے زہیر عثمانی، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ علی کو حق پہ جانتے ہیں، یہ زہیر قین ہے۔
مگر چونکہ سردار ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ وقت آخر سن 60 ہجری کا حج کرنے کے لیے آئے، امام حسین حج سے خیر بات کر رہے ہیں، آپ نے حج کو چھوڑا ہے اور جا رہے ہیں کربلا کی جانب۔ جب حج تمام ہو گیا تو زہیر مکے سے جانا چاہتے ہیں واپس مدینے، اور امام حسین جا رہے ہیں مکے سے کربلا۔ اللہ اکبر۔ زہیر قین اس جنگ میں جو یزید اور امام حسین کے درمیان واقع، حالانکہ یہ جنگ نہیں، یہ ظلم تھا، اس جنگ میں کہتے ہیں کہ نہ میں حسین کا ساتھ دینے والا ہوں نہ میں یزید کا، اگرچہ یزید کا ساتھ دے سکتے تھے چونکہ ان کے آباء و اجداد سے دوستی تھی، مگر معلوم تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے، لیکن حسین کا بھی ساتھ نہیں دوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان جھگڑوں میں پڑھوں۔ عام طور پر ہمارے یہاں بھی گھروں میں یہی سکھایا جاتا ہے، کہاں جھگڑے میں پڑے ہو، گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ جب حق اور باطل کا معاملہ ہو تو گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، حق کا علم لے کر آیا جاتا ہے، وگرنہ قیامت تک کے لیے انسان لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ بہت سے افراد خاموش رہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو مولا کائنات کے مقابلے پر نہیں آئے، مگر ساتھ بھی نہیں دیا، مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، علیہ السلام نہیں ہے۔ زہیر قین ہے، کوشش یہ ہے کہ کسی طرح حسین سے ملاقات نہ ہو، حسین سے ملاقات نہ ہو۔ جیسے محسوس کرتے ہیں کہ حسین کا قافلہ کہیں آ چکا ہے، خیمہ لگنے والا ہے، بہت دور اپنا خیمہ لگاتے ہیں۔ ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی طلب میں مولا امام حسین کو خبر ہے لگاتار کہ زہیر بھی ایک راستے سے مدینے کی جانب جا رہے ہیں، لہذا امام کی کوشش یہ کہ کسی طرح زہیر سے ملاقات کریں۔ ایک موقع غافل گیر کیا، پانی کے مقام پر امام حسین نے کہا ان کا خیمہ کہاں ہے معلوم کرو، ہم نزدیک خیمہ لگائیں گے۔ زہیر کا جو خیمہ لگا ہوا تھا بیابان میں، امام حسین نے وہیں اپنے کچھ دوری کے اوپر اتراق کیا، خیموں کو لگایا، قاصد بھیجا زہیر کی طرف، حسین تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ زہیر حسین کی مدد کریں گے بھلا؟ زہیر نے کہا نہ مجھے حسین سے کام ہے نہ تم سے کام ہے، کہہ دو زہیر حسین سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کہتا ہے بعض ازواج اور بعض اولاد ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جہنمی بنا دیتی ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا زبیر ہم میں سے تھا اس وقت تک کہ جب تک اس کے یہاں عبداللہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شریر پیدا ہوا اور اس کے بعد زبیر ہم سے متنفر ہو گیا۔ اور بعض ازواج ایسی ہوتی ہیں، بعض اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچاتی ہیں۔ زوجہ نے دیکھا کہ زہیر حسین کے قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس کر رہے ہیں نہ مجھے حسین سے کام ہے نہ تم سے، زوجہ نے غیرت دلائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، تمہیں مدد نہیں کر رہی تو مت مدد کرو، مگر حسین تمہیں بلوا رہا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم بات نہیں صرف سن تو لو حسین کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے دو طرح سے ملتا ہے کہ یا امام علی مقام خود خدمت میں آئے زہیر کی، یا زہیر خود گئے امام حسین کے پاس۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے سرکار سید الشہداء کی اور زہیر کی، وہ زہیر جو ابھی تک ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ چند دقیقے، آج کے دور میں اگر کہا جائے تو 2 یا 3 منٹ امام حسین نے زہیر سے کچھ باتیں کی، زہیر واپس آئے، زوجہ سے کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دیا۔ زوجہ پریشان ہوگی طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اب میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، جنگ کے لیے نہیں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کا مطلب کہا حسین کربلا میں جا رہے ہیں شہادت پیش کرنے کے لیے، دین کو بچانا ہے۔ زہیر اب جب تک زندہ ہے حسین کے قدموں میں خدمت کرتا رہے گا اور اپنی جان کو ان کے اوپر فدا کر دے گا۔ میں نے تمہیں آزاد کیا، مجھے معلوم ہے کہ اس واقعہ کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے، اسیر کی جاؤ گی، تمہاری چادر کو چھینا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری ناموس کے ساتھ یہ سب ہو، لہذا میں نے آزاد کیا، چلی جاؤ اپنے وطن۔ زوجہ نے کہا جب تک جہنم میں تھے تب تک ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو تنہا جانا چاہ رہے۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت زہیر نے انتظام کیا، کسی کو ان کے خانوادے تک پہنچایا، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہ میں اپنے خانوادے میں جانا چاہتی ہوں نہ آپ کے ساتھ، میں اسی مقام پر تمہارا انتظار کروں گی، اسی مقام پر تمہارا انتظار کروں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زہیر سے امام نے ملاقات کر کے ایسا کیا کہہ دیا کہ جو پوری زندگی مولا کا مخالف رہا ہو، وہ زہیر قین میمنے کا سردار بن گیا ہے۔ میمنے کا سردار، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت شب عاشور شمر ذی الجوشن امان نامہ لے کر آیا ہے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے، زہیر ڈر گئے۔ زہیر کی معرفت ابھی اتنی نہیں ہے کہ عباس کیا ہیں، زہیر ڈر گئے، عباس کے پاس گئے۔ عباس تمہیں معلوم ہے کہ علی نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ عباس تمہیں معلوم ہے علی نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ کہا عقیل سے کہا تھا میں ایک ایسا خانوادے میں ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اولاد میری پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے۔ عباس شمر نے تمہیں امان نامہ دیا ہے، مگر تم علی کی آرزو ہو، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عباس نے کہا زہیر کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آقا کو چھوڑ کر شمر ذی الجوشن شمر ملعون کی طرف جاؤں گا؟ زہیر اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ علی کی اولاد سے یہ کہہ رہے ہیں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آگے زہیر قین، وہ موقع آیا کہ نماز کا وقت ہے، مولا آپ نماز پڑھیے، میں آپ کو نماز
نماز پڑھواؤں گا. میں کہوں گا زہیر ارے ظہر عاشورہ ہے, تم نے امام کو نماز پڑھوا دی. عصر عاشورہ حسین یکا و تنہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آپ متوجہ گریاں ہیں. میں اپنی منزل پہ آ گیا. عزیزو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے. 19 ماہ محرم تک یہ قافلہ کوفے میں رہا, مگر جانتے ہیں کہ جب یہ قافلہ دوبارہ کوفے سے شام کی جانب جانے لگا, مقتل لکھتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ کاروان راستہ بھٹک گیا. قصر بنی مقاتل کے موقع پر جب کاروان بھٹک گیا, کچھ ایسے ناقے تھے جو قافلے سے جدا ہو گئے. ان جدا ہونے والوں میں ایک 4 برس کی سکینہ قافلے سے جو جدا ہوئی, قافلہ دوبارہ آمادہ ہوا. کسی بیوی نے کہا اے شمر ملعون, ارے سکینہ نظر نہیں آتی, سکینہ نظر نہیں آتی, کہاں ہے سکینہ؟ ارے روایتیں بتاتی ہیں وہ موقع آیا کہ جب سکینہ نے دیکھا قافلہ دور جا چکا ہے. ارے وہ بچی جو شام غریبہ سے اب تک سو نہ سکی تھی, جس کے منہ پہ تماچے مارے جاتے تھے, ایک مرتبہ ریت کو جمع کیا, تکیہ گاہ بنایا, اپنے آپ کو جلتی ہوئی خاک پہ گرایا کہ کچھ دیر آرام کر لیں. اس آرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ قافلہ آگے بڑھ گیا. بیویاں کہتی رہیں سکینہ نظر نہیں آتی, سکینہ نظر نہیں آتی, مگر ملعون کا حکم یہ ہے کہ اگر سکینہ کھو گئی ہے تو بس کھو جائے, یہ قافلہ یوں ہی رواں دوا رہے گا. لیجئے, مگر روایتیں بتاتی ہیں کہ بیویاں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہیں شاید سکینہ آ جائے. ارے جب سکینہ کی آنکھ کھلی دیکھا قافلہ جا چکا ہے. واہ حسینہ واہ علیہ واہ حسینہ, چھوٹے چھوٹے قدم قافلے کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں. اچانک ایک بی بی نے دیکھا, ارے 4 برس کی سکینہ قافلے کے پاس آ رہی ہے. قافلہ روکا گیا. اے سکینہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ ارے نیند آ گئی تھی. وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو, خاک میں کس طرح سے سوئی ہوگی. عزیزوں وہ موقع آیا, اب قافلے کو روکا گیا ہے اور ایک ظالم ہے جو پانی پلا رہا ہے لشکر اعداء کو. سکینہ کہتی پھوپھی اماں ارے اجازت ہو تو میں بھی پانی طلب کر لوں, پیاس مارے ڈالتی ہے. ارے زینب روکے بھی تو کیسے روکے, عباس مارا جا چکا ہے, پانی کون لا کر دے گا؟ سکینہ میں تجھے کیسے روکوں؟ سکینہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے, ظالم فوج اشقیاء کو پانی پلا رہا ہے. ابھی انتظار ہے کہ فوج پانی پی لے تو شاید سکینہ کو پانی پلایا جائے, مگر روایتیں بتاتی ہے کہ ظالم نے اب جانوروں اور حیوانوں کو پانی پلانا شروع کیا. حسین کی بچی منتظر ہے, شاید حیوانوں کے بعد پانی میسر ہو جائے. لیجئے, سب سیراب ہو گئے. سکینہ انتظار کر رہی ہے پانی مل جائے گا, مگر ظالم نے مشکیزے کے دہانے کو پانی کو زمین پہ پھینک کے کہا سکینہ یہ پوری دنیا بھی پانی ہو جائے تو تیرے حصے میں پانی آنے والا نہیں ہے. رقیہ کربلا کا چچا عباس, آؤ خبر لو بھتیجی سکینہ کی کہ شام سے مدینے سے لے کر آئے تھے. سکینہ پیاسی ہے, جانور سیراب ہو رہے ہیں, آل رسول پیاس کی شدت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ ماتم حسین.